بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائیوں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، آپ کے سامنے ابھی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اگر خلاصہ کیا جائے تو اسراف سے روکا گیا ہے، اور دوسری آیت میں تبذیر سے روکا گیا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، اسراف اور تبذیر۔ بعض لوگوں نے دونوں کو ایک ہی کہا ہے اور بعض لوگوں نے الگ الگ تعریف کی ہے، اور بہت مختصر اور بنیادی اس میں جو ہے فرق ہے، بہت ہلکا سا فرق ہے۔ تو اسراف کی تعریف میں تو یہ بات کہی ہے علماء کرام نے کہ اسراف اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں خرچ تو کرنا جائز ہو لیکن وہ خرچ جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے۔ اچھا، اسراف جو ہے صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے۔ اسراف کھانے میں بھی ہوتا ہے، اسراف پہننے میں بھی ہوتا ہے، اسراف گھر بنانے میں بھی ہوتا ہے، اسراف شادی میں بھی ہوتا ہے، بلکہ اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اسراف بنا ہے سین را اور فا سے۔ سین را اور فا عربی کے جو اصل ہے، اس میں جو اصل مادہ ہے اس کے معنی میں حد سے تجاوز کرنے کے معنی آتے ہیں اور غفلت برتنے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ جو لفظ بھی سین را فا سے بنتا ہے، عام طور سے عربی میں اس لفظ میں جو ہے اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنا اور جو ہے غفلت برتنا اس معنی میں آتا ہے۔ تو ہر وہ چیز، چاہے وہ پہننے کی ہو، کھانے کی ہو، اور چاہے وہ برتنے کی ہو، تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ مثلا اس کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے کہیں بیٹھے ہیں، وہاں پر ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک پنکھے کی ضرورت ہے، اس کے بدلے میں آپ جو ہے دو پنکھے، تین پنکھے چلا دیتے ہیں۔ تو اب جب تک ایک پنکھا چل رہا تھا اس کی بنیاد پر ضرورت پوری ہو رہی تھی، اب جو ہے پنکھے دو چلا لیے گئے یا تین چلا لیے گئے تو اب وہ اسراف کی شکل ملتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی خرچ ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، یا پہننے کی شکل میں ہو، یا پھر کوئی چیز بھی برتنے کی شکل میں ہو، وہ اگر ضرورت کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، اور ضرورت سے جیسے نکلے گی وہ اسراف ہو جائے گا، اور اسراف جو ہے وہ معصیت اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فضول خرچی سے بچے انسان۔ تو یہ فضول خرچی ہے ایک طرح سے۔ تو ایک شکل تو اسراف کی یہ ہوگی، یعنی اسراف کی تعریف سمجھ لیجیے۔ اور دوسری ہے تبذیر۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر اصلاً بنا ہے بذل سے، با زا اور با دال اور اس سے را سے، اس کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے۔ اب جب کسان بیج پھینکتا ہے تو کوئی بیج ٹھکانے پہ گرتا ہے، کوئی بیج بغیر ٹھکانے کے گرتا ہے، تو اسی سے بنا ہے تبذیر۔ تبذیر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بے موقع خرچ کو جو ہے کہتے ہیں، بے محل خرچ کو کہتے ہیں۔
یعنی جہاں جائز ہی نہیں، شریعت نے کہا ہے کہ وہاں خرچ کرنا جائز ہے، آپ اس کو وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں جائز ہی نہیں ہے اس کو تبذیر بولتے ہیں، اور ایسی جگہ خرچ کرنا اور اس خرچ میں زیادتی کر لینا، جہاں پر خرچ جائز تو ہے لیکن اس میں زیادتی کر لینا اور ضرورت سے بڑھ جانا، کوئی اسراف نہیں۔ اب تبذیر کی بہت سی شکلیں ہیں۔ انسان دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، وہ ناجائز ہے، آپ خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ حرام جگہ پر خرچ نہ کرے انسان، تو آپ جو ہے وہ حرام جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ اب مثلا بہت سی چیزیں، بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس کو آج کل معاشرے میں ضروری سمجھ لیا گیا ہے اور وہ بالکل کنڈم ہے شریعت کی نظر میں۔ مثلا عام طور سے جو پڑھے لکھا طبقہ ہے مسلمانوں کا، یا خصوصی طور سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور عمومی طور سے جو عام مسلمان ہیں جو پڑھنے لکھنے جا رہا ہے اسکولوں میں یا پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان کے یہاں ایک چلن ہو چکا ہے برتھ ڈے پارٹی کا، برتھ ڈے منانا۔ یہ برتھ ڈے منانے میں جو پیسہ خرچ کیا جائے گا بالکل ناجائز ہے، تب کہیں سے کہیں تک اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تبذیر میں داخل ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے خرچ ہو سکتے ہیں، یا مثلا اسی کی مثال لے لیجیے جو پنکھے کی بات ہم نے کہی تھی کہ جہاں ضرورت کے تحت پنکھا چل رہا ہے اور وہ ضرورت کے تحت پورا ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر انسان اگر اس کی جگہ دوسری 2-3 پنکھے چلا لیتا ہے تو پھر وہ اسراف میں داخل ہو جائے گا، اور اسی کے اندر وہ تبذیر کی شکل بھی پائی جائے گی جب انسان اس چلتے ہوئے پنکھے کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اب وہ پہلے اسراف تھا، اب وہ تبذیر میں داخل ہو گئے۔ تو اس موٹی سی مثال سے آپ افراد کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے دونوں ناجائز ہی، اور یہ معصیت اور گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہماری اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اسراف سے بھی بچنا چاہیے اور تبذیر سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور صلاحیت پیدا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔